اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری سانس کی نالی کے اندر ہونے والی ہلکی سی جنبش سے بھی خوب آگاہ ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزماں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شخص موحد ہے، توحید پرست ہے اور اللہ رب العالمین کو ہی صرف لائق معبود سمجھتا ہے، اس بندے کی اہمیت اللہ کی نظر میں، اس کے پیغمبر کی نظر میں حقیقتاً کیسی ہے؟ تو اس کا آغاز ہم سورہ انعام کی اس آیت کریمہ سے کریں گے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو داخل نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ بندے کے ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو سیف کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا ظلم سے، اس ایمان کی حفاظت کرنا شرک سے، اس ایمان کی حفاظت کرنا بدعات سے، اس ایمان کی حفاظت کرنا خرافات سے، اس ایمان کی حفاظت کرنا دیگر رسوم و رواج سے۔ جس شخص نے صحیح معنوں میں اس کا پہرا دے لیا، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے یہ گارنٹی ہے، کیا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت والا ہے، اس کی ہدایت کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو ظلم کے اندر داخل نہیں کیا۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رسول سے اس آیت کریمہ کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ظلم سے مراد کیا ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جس شخص نے اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے محفوظ کر لیا، اس کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ قطعی جنتی ہے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور اگر ہم اس کی تائید کے اندر اس حدیث کو دیکھیں جس میں دنیاوی اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں، قتال کروں، ان کی گردنیں کاٹ دوں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے بغیر کوئی لائق معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے اپنی مال کو اور اپنی عزت کو اور تمام تر چیزوں کو اس نے مجھ سے محفوظ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی شخص اپنے ایمان کے بعد اپنے عمل کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی حفاظت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موحد بن جائے۔ اگر موحد نہیں ہے، نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے 136 نمبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس بات کو جانتا ہو کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اس کو علم ہو، اس کو نالج ہو، اس کی تمام رونائیوں کو وہ سمجھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کی گہرائیوں کو سمجھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم سے خوب آگاہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنتی ہے جو بندہ اس بات کو جانا۔ اور قرآن مجید سورہ محمد میں بھی اللہ نے یہی فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، معبود برحق وہی ہے جس کا نام اللہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس حدیث نے اور اس آیت کریمہ نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ،
جان کر اس کی تحقیق کر کے پتہ چلا لیا کہ کوئی بھی اور ملائکہ عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کی، وہ اگر جانتا ہو تو پھر اگر وہ اسی حال میں مر گیا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ اس حال میں مر گیا کہ اس کے علم میں ہے، اس کے نالج میں ہے، اس کی ادراک میں ہے، اس کے شعور میں ہے کہ اللہ ہی لائق عبادت ہے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول واجب کر دینے والی دو باتیں کون سی؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ شخص جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر 93 ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تشریف فرما تھے، یہاں سے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اللہ کے رسول کہیں چلے گئے۔ ہم سب جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے تھے ہمیں اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دشمن نے نقصان نہ پہنچا دیا، تو ہم ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سارے ہی جتنے لوگ وہاں پر بڑے اجمان تھے سارے ہی پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم کے اندر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ لیا، اور اللہ کے رسول ایک کھجوروں کے باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس کو چار چفیرے میں نے پھر کر دیکھا، مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، مجھے وہ نالی نظر آئی جس سے پانی اندر جاتا تھا، میں اسی تنگ سی نالی کے اندر سے گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کہاں چلے گئے؟ کہیں آپ کو کوئی دشمن نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میرے جوتے اٹھا، جا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ جوتے اٹھائے اور کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ فرمایا یہ نشانی کے طور پر ان جوتوں کو لے جا اور مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے کوچوں میں، مدینے کے بازاروں میں اس بات کا اعلان کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو جوتیاں مجھے نشانی کے طور پر دی ہیں۔ جس بندے نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دی ہے کہ جو بندہ اس بات کا اقرار کرے اللہ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں ہے، محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی خوشی کے عالم کے اندر جھومتے ہوئے محمد رسول اللہ کا پیغام لے کر مدینے کی گلی کے اندر جاتے ہیں، سامنے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے یہ دو جوتے دیے اور کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو۔ کس بات کا اعلان کرو؟ کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو لائق عبادت سمجھ لیا، اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا قلع قمع کر دیا، ان سب کا انکار کر دیا، تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغام سن کر عمر نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا چل پیچھے ہم اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گر پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ حضرت عمر بھی چل پڑے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر لوگوں نے یہ اناؤنسمنٹ سن لی، آپ کا یہ پیغام سن لیا، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو عمل کرنے دو۔ لیکن اس حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کلمہ پڑھنے والا جو شخص ہے وہ قطعی جنتی ہے، جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی، نیک اعمال کی طرف رغبت کا ہونا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اس حدیث کے راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ مواحد اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ آپ امیجن کریں، تصور کریں ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث کا نمبر 948 ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر 40 ایسے بندے حاضر ہو جائیں جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ اس میت کو ہی معاف فرما دیتے۔ غور کرے مواحد اللہ کو کتنا پسند ہے کہ ایک گنہگار، ایک خطا کار، ایک سیاہ کار، بے شمار گناہوں کی جناب ایک پورا گٹھا لے کر اپنے سر کے اوپر جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ 40 ایسے بندے آئے جنہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ کے رب العالمین کے ساتھ کبھی انہوں نے اس قسم کی کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے حوالے سے وہ آتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر کے اللہم اغفر لہ وارحم وعافہ واعف عن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس میت کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ توحید کا انعام ہے کہ جو شخص توحید کو اپناتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو کبھی بھی رائے گا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ ابن ماجہ کی ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن مختصر یہ میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، بڑے گناہ، اتنے گناہ کہ ایک کم 100 دفتر بھرے ہوئے، ایک کم 100 دفتر، ایک کم 100 رجسٹر بھرے ہوئے، اتنے زیادہ گناہوں کے بھرے ہوئے، لیکن ایک اس کی نیکی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والی پرچی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک پلڑے میں ایک کم 100 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، دن اور رات، لیل و نہار، شب و روز کے اس کے گناہ اس کے اندر بھرے ہوئے، ایک کم 100 دفتروں کے اندر، اور ایک پلڑے کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس پرچی کا وزن زیادہ بڑھ جائے گا، گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی طاقت ہے، توحید کی یہ طاقت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے جائیے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، کل قیامت والے دن جو میری شفاعت ہے وہ موحدین کو پہنچے گی۔ معلوم کیا ہوا کہ موحد کی جو سفارش ہے وہ اللہ رب العالمین موحد کے حق کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے میرے رب مجھے بتا میں کون سا ایسا ذکر کروں جس ذکر کی وجہ سے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ یہ کلمہ پڑھا کر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہ یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں۔ کہا موسیٰ یہ کلمہ مجھے بڑا پسند ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کی نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ وہ میرے مسلمان بھائیوں مواحد بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگنے والے بن جاؤ، اللہ سے رکوع اور اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے رزق طلب کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرنے والے بن جاؤ، اور اس بات پہ یقین کر لو کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، صحت اور بیماری دینے والا اللہ ہے۔ اس بات پہ جب ہمارا یقین ہو جائے گا اللہ پھر ہمیں کبھی بھی رائیگاں نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔